نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام نے والدین کے کتنے مراتب و حقوق رکھے ہیں، یہ بات معاشرے میں کسی سے مخفی نہیں، اور اولاد پر ان کے جو حقوق ہیں اس کو بھی واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ اگر ہم قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں والدین کے حقوق کی اہمیت کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ثابت فرمایا ہے اور انسان کو اس کا پابند بنایا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ عبادت اولاً اللہ رب العزت کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ماننا ہے، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ رب العزت کے حکم کے بعد ماں باپ کے حکم کی تاکید آئی ہے کہ انسان والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت چھڑکو، اور ان دونوں سے ادب و احترام کی بات کہو، اور ان دونوں کے لیے الفت و رحم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو بچھا دو اور عرض کرو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں محبت و رحمت سے میری پرورش کی۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اپنے اولاد کے خاطر نہ صرف دکھ تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ماں محنت و مشقت اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے چنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ لایا اور اسی طرح اپنے کندھے پر اٹھا کر تمام حج کے مناسک طے کروائے، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اور اسی طرح فضیلت و ادب کے لحاظ سے باپ یعنی والد کا مرتبہ زیادہ ہے اور خدمت کے اعتبار سے والدہ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ثم ابوک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ ہی تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، پھر میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد۔ والدین کے مقام و مرتبے سے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة
حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم اللہ اکبر وأطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی فرمانبردار لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ایک نگاہ کے بدلے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں تو کیا 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور بے انتہا کرم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی رضامندی میں اپنی رضامندی رکھی ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ اپنے اولاد کے حق میں کتنا بلند ہے، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے خلاف میں۔ اور والدین کے نافرمانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ گناہ کبیرہ سے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی اور ناحق کسی کا قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء الى یوم القیامت الا عقوق الوالدین فإن اللہ تبارک و تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات۔ تمام گناہوں میں جن گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی چاہے سزا کو قیامت تک مؤخر فرماتا ہے سوائے ماں باپ کی نافرمانی، کیونکہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی موت سے پہلے سزا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل ہوا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون ذلیل ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اس طرح کے بے شمار احادیث مبارکہ میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور نافرمانوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں معاشرہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہے۔ مسلمان اپنے روایات اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین اسلام کے فرائض سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک ہے۔ مغربی تہذیب کے اندھا دھند تقلید میں ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کو گھر سے نکال رہی ہے یا خود ان سے الگ ہو جاتی ہے، اور یہ بے حسی ظلم پر ذرا بھی شرمسار نہیں ہے۔ موجودہ دور میں والدین کے ساتھ بدسلوکی، بدزبانی، طعنے، دل دکھانے والی باتیں تو ایک معمول بن چکا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمان کے لیے سخت وعیدیں اور سخت سزائیں سنائی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے اور ان کا ادب بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔